میرا عشق میری جنت پارٹ 4۔ پری بیٹا، تیمور صاحب نے ٹی وی دیکھتی پری کو آواز دی۔ جی بابا۔ بیٹا یہ پیسے رکھ لو، اپنے لیے کچھ شاپنگ کر لینا۔ ٹھیک ہے بابا، میں کل عشا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ دوسرے دن پاری اور عشا شاپنگ سے واپس آ رہے تھے کہ کسی نے عشا کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ عشا نے گاڑی روک کر دیکھا تو غصے سے لال ہو گئی۔ پھر سے وہی لفنگ ہے، رکو ذرا اب بھی ان کا دماغ ٹھیک کرتی ہوں۔ تم نے ٹان لیا ہے کہ میرے ہی ہاتھوں بے عزت ہونا ہے، کیوں ہر بار مجھ سے ٹکراتی ہو تم؟ اندھے ہو یا دکھائی کم دیتا ہے تمہیں؟ عشا نے غصے سے ابان کو کہا۔ او پلجڑے، آرام سے ہاں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم میرا پیچھا کرتی ہو۔ جہاں خوبصورت لڑکا دیکھا نہیں کہ لائن مارنا شروع۔ تمہارے گھر میں باپ بھائی نہیں ہے کیا؟ ابان نے زیان کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ عشا اور پاری حیرت سے ابان کو دیکھ رہے تھے۔ چل زیان، یہاں تو ہماری عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ تم جاہل انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، بدتمیز انسان۔ تمیز نام کی چیز نہیں ہے تم میں، نہایت ہی کوئی بےہودہ انسان ہو تم۔ اور ہاں، میرے گھر میں باپ بھی ہے اور بھائی بھی، اور ان سے اتنی مار کھلاؤں گی نا کہ تمہاری اولاد بھی گنجی پیدا ہوگی۔ شادی تو ہو جائے پہلے، بچے بھی ہو جائیں گے، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابان نے عشا کو ہنس کر کہا۔ عشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابان کا قتل کر دے۔ زیان پاری کو دیکھنے میں مگن تھا، جس کے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ آ گئی تھی۔ ابان نے آ کر پاری سے سوری کی۔ سوری، غلطی سے ہوا ہے، ہماری گاڑی کو بھی کسی نے ہٹ کیا تو آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ویری سوری، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی۔ بس زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وجہ سے میری دوست کو کافی خراش آ گئی ہے۔ اب چلیں، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں آپ کو؟ زیان نے پاری کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پری نے گھبرا کر کہا۔ ارے نہیں پری، چلو ڈاکٹر کے پاس، جب چوٹ انہوں نے پہنچائی ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی یہی لے کر جائیں گے۔ پری نے عشا کو آنکھیں دکھائی۔ زیان کو وہ بہت معصوم لگی۔ نو عشا، چلو اب۔ پری عشا کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لائی، ورنہ وہ ابان کا سچ میں سار پھاڑ دیتی۔ کیوں لے کر آئی تم مجھے؟ اچھا تھا اس نوابزادے کی طبیعت صاف کر دیتی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ چپ ہو جاؤ عشا، پاگل ہو کیا؟ تم سڑک پر ہی شروع ہو جاتی ہو، جگہ تو دیکھا کرو۔ تم نے دیکھا نہیں کتنا بےہودہ انسان ہے، کیا کیا بول رہا تھا؟ دفع کرو یار، اب چلو۔ یار تو پاگل ہے کیا؟ کیا بول رہا تھا؟ اگر تھپڑ مار دیتی تو؟ زیان نے ابان کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے کر کہا۔ ارے ایسے کیسے مارتی؟ دیکھا نہیں کتنی محبت کرتی ہے تیرے بھائی سے؟ ہاں دیکھا، کتنی محبت کرتی ہے، جب بھی ملتی ہے بے عزت کرتی ہے۔ زیان نے ہنس کر جواب دیا۔ ابے سالے، تو میرا دوست ہے یا اس کا؟ اپنے ہی دوست کی بے عزتی کر رہا ہے۔ تو نے بات ہی ایسی کی ہے، چل بیٹا، ورنہ تیری محبت آخری ثابت نہ ہو۔ زیان ہنسنے لگا۔ شایان آفس میں انٹر ہی ہوا تھا کہ ہاشم صاحب کو اپنے روم میں بیٹھا ہوا پایا۔ ارے انکل، آپ؟ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی آنے کی؟ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، کام میرا ہے تو مجھے ہی آنا تھا۔ ارے کیوں انکل، آپ کو جب بھی کام ہو مجھے بس حکم کیا کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کی بات میں کبھی نہیں ٹال سکتا۔ ارے بیٹا جی، بس آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی۔ جی انکل بولے۔ بیٹا جی، اپنے تیمور صاحب کی بیٹی ہے، وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ہی آپ سے بات کرنا تھی۔ تو انکل آ جائے وہ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، وہ بہت اچھی بچی ہے، بس وہ چاہتی ہے کہ باقاعدہ انٹرویو ہو اس کا۔ میری بیٹی جیسی ہے، بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے پاپا بھی جانتے تھے، اپنے تیمور کی بیٹی ہے۔ اچھا، تیمور انکل کی بیٹی؟ ایک معصوم سا عکس شایان کی نظروں کے سامنے آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب پتہ نہیں کیسی دیکھتی ہوگی، بچپن میں دیکھا تھا۔ شایان بیٹا؟ ہاشم انکل کی آواز شایان کو خواب و خیال سے واپس لے آئی۔ جی انکل۔ بہت زیادہ خیال رکھنا بچی کا۔ انکل بے فکر ہو جائے، اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسی ہی امید تھی بیٹا، بس خوشی ہوتی ہے جب تمہیں دیکھتا ہوں۔ سلیمان کی یاد آ جاتی ہے، آج ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ تم نے اس کی بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اتنی ترقی دی ہے، اللہ تمہیں اور کامیاب کرے۔ شایان نظریں نیچی کر کے ہاشم صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ بس انکل، مجھے آپ کی دعا ہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ اور وہ چھوٹے نواب کیا کر رہے ہیں؟ آج کل وہ آفس جوائن نہیں کریں گے یا ابھی پڑھائی جاری رکھنی ہے؟
अंकल सच पूछे तो मैं अभी इस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। जब इसकी मर्ज़ी हो वो करे ज्वाइन, सब कुछ इसी का तो है। गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो, अच्छा लगा तुमसे बात करके। घर पर भी चक्कर लगाओ, मिशाल और आंटी पूछती है तुम्हारा। मिशाल हाशिम साहब की बेटी और शयान की फ्रेंड है, आपकी आंटी बहुत याद करती है, कभी चक्कर लगाओ, भाभी को भी साथ लेकर आना और छोटे नवाब को भी। जी अंकल, मामा के साथ ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा आप इजाज़त दो मुझे, अल्लाह हाफिज़। तुम इतना क्यों हाइपर हो जाती हो, पारी ने ईशा से कहा। इसको देखा नहीं तुमने, क्या क्या बोल रहा था। ओके कूल डाउन, पारी ने कहा। अच्छा दफ़ा इसको, मुझे ये बताओ क्या खिला रही हो, बहुत भूख लगी है मुझे, ईशा ने पारी को कहा। वैसे जैसे तुम्हारी कंडीशन है तो तुम्हें ठंडा लेना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, पारी ने ईशा को देखकर हंसकर जवाब दिया। पारी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, खाना खिला रही हो तो खिलाओ वरना मैं जा रही हूँ। अरे पहले गुस्सा तो कम करो, ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं खिला रही। अल्लाह कैसी बेमुरव्वत दोस्त हो तुम। अब आना तुम मेरे घर, पानी तक नहीं पिलाऊंगी। हाँ हाँ मत पिलाना, मैं अलीशा को कह दूंगी। मरो तुम, मैं खुद ही ले लेती हूँ। अच्छा बाबा रुको लाती हूँ।